ایجوکیشنل ویڈیوز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ جماعت ششم، مضمون اردو، سبق نمبر 11، گرمی۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، مہوی صدیقی نے بچوں کے لیے کون سی کتاب لکھی؟ اس کا جواب ہے مہوی صدیقی نے بچوں کے لیے بالغ باغ نامی کتاب لکھی۔ سوال نمبر 2، گرمی میں گھر کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے گرمی میں گھر کی دیواریں، چھتیں اور دروازے سب گرم رہتے ہیں۔ سوال نمبر 3، لوگ باغ کی سیر کو کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ جواب، باہر گرم شعلوں کی طرح ہوا چل رہی ہے، اس لیے لوگ باغ کی سیر کو نہیں جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 4، گرمی پڑنے پر صحن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، گرمی پڑنے پر صحن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5، پہاڑوں پر گرمی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جواب، گرمی میں پہاڑ آگ کی طرح تپتے ہیں اور دھوپ کی وجہ سے جلتے ہیں۔ سوال نمبر 6، شاعر نے گرمی سے نجات کی دعا کیوں مانگی ہے؟ اس کا جواب ہے گرمی کی وجہ سے نباتات اور حیوانات سب پریشان ہیں، اس لیے شاعر نے گرمی سے نجات کی دعا مانگی ہے۔ مختصر جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، چھڑکاؤ کے فوراً بعد زمین کیوں سوکھ جاتی ہے؟ جواب، گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین پیاسی تھی، پانی کا چھڑکاؤ ہوتے ہی فوراً زمین سوکھ جاتی ہے کیونکہ اسے پیاس بھر پانی نہیں ملتا۔ چھڑکاؤ سے معمولی مقدار میں پانی ملتا ہے جو زمین کی پیاس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے، اس لیے چھڑکاؤ کے فوراً بعد زمین سوکھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، گرمی کی راتوں کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ جواب، شاعر کہتا ہے کہ گرمی کی راتوں میں ہر بچھونا گرم ہے، یہاں تک کہ چارپائی بھی گرم ہے، چادریں، تکیے اور رضائی بھی گرم ہیں۔ آدھی رات تک گرمی کی وجہ سے شاعر بے چین تھا، آدھی رات کے بعد مشکل سے پلک جھپکی ہے۔ سوال نمبر 3، گرمی میں نالوں اور کھیتوں کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جواب، گرمی میں ندیاں اور نالے سوکھی ہوئی ہیں، کھیت اور باغ کے تھالے خشک ہیں۔ نظم کی مدد سے اشعار مکمل کیجیے۔ سوال نمبر 1، ہوتا ہے چھڑکاؤ اکثر ڈیش کو یہاں شام لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 2، ندیاں سوکھی ہے، نالے ڈیش ہیں، یہاں خشک لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 3، سوکھ کے کاٹا ہوئے ہیں ڈیش، یہاں جانور لکھنا ہوگا۔ سوال نمبر 4، تپ رہے ہیں آگ سے سارے ڈیش، یہاں پہاڑ لکھنا ہوگا۔ تلاش و جستجو۔ نظم کی مدد سے نیچے دیے ہوئے الفاظ کی ضد لکھیے۔ دن کی ضد ہے رات، صبح کی ضد ہے شام، سردی کی ضد ہے گرمی، تر کی ضد ہے خشک، آج کی ضد ہے کل، چھاؤں کی ضد ہے دھوپ۔ زور قلم۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ گرمی مختلف چیزوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، انہیں اپنے لفظوں میں لکھیے۔ جواب، گرمی کی وجہ سے ریت تپنے لگی ہے جبکہ پتھر گرم ہو گئے ہیں۔
گھر کی دیواریں، چھت اور دروازے بھی گرم ہو گئے ہیں۔ لو اتنی گرم ہے کہ وہ ہمیں جھلسا سکتی ہے اور دھوپ اتنی تیز ہے کہ ہمیں پگھلا سکتی ہے۔ گرمی کے سبب گلاس بھر کر ٹھنڈا شربت پینے کے باوجود صرف تھوڑی دیر کے لیے پیاس بجھتی ہے۔ چارپائی اور سارا بستر گرم ہے۔ گرمی سے ندی اور نالے سوکھ گئے ہیں۔ کھیت اور باغ کے تھالے بھی سوکھ گئے ہیں۔ جانور سوکھ کر کاٹا ہو گئے ہیں۔ پہاڑ بھی تیز دھوپ میں جل رہے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ ایجوکیشنل ویڈیوز۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ امید ہے کہ پوری مشق آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔